انا اعطیناک الکوثر. میں جلدی سے اب اس کو سورت کو بھی مکمل کر دوں تاکہ یہ ہماری سورت کمپلیٹ ہو جائے. ترجمہ کر دیتا ہوں. انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو عطا کی کوثر. فصلی، پس آپ نماز پڑھیے، لربک، اپنے رب کے لیے، ونحر، اور قربانی کیجیے. انا، بے شک، شانئک، آپ کا دشمن، هو الابتر، وہی دم کٹا ہے، وہی اسی کی نسل ختم ہوگی، اسی کا ذکر خیر ختم ہو جائے گا، وہی ناقص ہے، اس کا کوئی نام لینے والا ان کے بعد نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس صورت کا میں شان نزول بتا دیتا ہوں آپ کو، کچھ اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے. یہ آپ کو تحریری شکل میں مل جائے گی، لہذا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس کا خلاصہ مل گیا نا آپ لوگوں کو. کس کس کو ملا ہے؟ سب کو مل گیا؟ آپ کو نہیں ملا؟ نیٹ سے دیکھ لیں، مل جائے گا انشاءاللہ. کب سے بھیجا ہوا ہے؟ اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ قل یا ایھا الکافرون، ان صورتوں کے بھی آپ کو خلاصے سورہ اخلاص کا مل جائے گا انشاءاللہ. تو یہ جو بھی بتا رہا ہوں یہ بھی تحریری شکل میں آپ کو دے دیا جائے گا. اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے دو بیٹے دیے تھے. ایک کا نام تھا قاسم اور ایک کا نام تھا ابراہیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئی ہے صرف حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے. حضرت خدیجہ کے علاوہ آپ کی اولاد کسی اور زوجہ سے نہیں ہوئی. حضرت خدیجہ سے 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے. ایک بیٹے کا نام قاسم، دوسرے کا نام ابراہیم. قاسم کی جب ولادت ہوئی ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور ابراہیم کی ولادت ہوئی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا. عرب میں نرینہ اولاد کی بڑی اہمیت تھی، کیونکہ انسان کا نسب اس کی نرینہ اولاد سے چلتا ہے، بیٹیوں سے نہیں چلتا. بیٹیاں تو غیروں کی ہوتی ہیں، رخصتی ہو کے دوسروں کے ہاں چلی جاتی ہیں، ان کے نسل میں اضافہ کرتی ہیں، ان کی نسل بڑھاتی ہیں. اپنے شوہر اور اپنے شوہر کے ددیال کی نسل میں اضافہ کریں گی. وہ اپنے باپ کی نسل میں اضافہ کون کرتا ہے؟ بیٹا. کیونکہ نسب کس سے چلتا ہے؟ باپ سے چلتا ہے، سوائے بلاول بھٹو کے. بلاول بھٹو کے بارے میں کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو اسلامی تاریخ، غیر مسلموں کے ہاں تو ماں سے چلتا ہے جو نیچر کے خلاف ہے، لیکن اہل اسلام میں، اسلامی تاریخ میں سوائے بلاول بھٹو کے آج تک کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جس کے نسب اور خاندان ماں سے چلتا ہو. بلاول بھٹو زرداری کے بیٹے ہیں، مگر خاندان ان کا کیا کہلاتا ہے؟ قوم جو آخر میں لگتی ہے وہ بھٹو کہلاتی ہے، حالانکہ وہ بھٹو ان کی والدہ تھی، ان کے والد محترم بھٹو نہیں. تو سیاست میں انہوں نے نسب ہی کو بگاڑ دیا اپنا. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ سیاسی لوگ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ اپنے باپ کے نسب کو بدل دیتے ہیں سیاست کے چکر میں، کیونکہ زرداری لگے گا تو ووٹ نہیں ملیں گے، ووٹ بھٹو کے نام کو کیش کرانا ہے. خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے ہوئے، دونوں کا انتقال ہو گیا. عرب میں بے اولادی کو بھی معیوب سمجھتے تھے، کیونکہ آپ کی نسل چلے گی بیٹوں سے، اور بیٹے ہیں جو باپ کی بہت زیادہ عزت کا ذریعہ بنتے ہیں. بیٹیوں کے اپنے فضائل ہیں، لیکن ظاہر ہے نسل بیٹیوں سے نہیں چلتی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹے مر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو عاص ابن وائل بہت بڑا دشمن تھا اہل اسلام کا، وہ اور قریش، دیگر قریش، وہ یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ابتر ہیں. کیا مطلب؟ ان کی نسل ختم، اور ان کا نام لینے والا ان کے بعد دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹے ہی نہیں ہیں. تو ریاض کون رکھے گا؟ اولاد ہی نہیں ہے، باپ دادا کے نام کون لے گا؟ اولاد تو ہے ہی نہیں، بیٹیاں ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طعنے سے تکلیف ہوتی تھی، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ اے نبی، آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، آپ کی روحانی اولاد بہت ہوگی. باقی اللہ نے آپ کو بیٹا کیوں نہیں دیا، یہ دیا تو اٹھا کیوں لیا، اس کی حکمت ایک اور مقام پہ بیان کی گئی ہے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو بعد میں. لیکن بتایا گیا کہ اے نبی، آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو خیر نہیں ملی، ابتر اسے کہتے ہیں جس کے نسل میں یا جس کو، کیونکہ جس کی اولاد نہیں ہے نا اس کو یہ سمجھا جاتا ہے، اور حقیقت بھی ایسا ہی ہے کہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا. وہ بڑھاپے میں خدمت کے لیے نہیں ہے، کاروبار سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں ہے، دین کے مشن کو آگے لینے کے لیے، چلانے کے لیے نہیں ہوگا، اور تذکرہ نسل میں نہیں ہو سکے گا. تو یہ ساری بھلائیوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے. تو نبی کو تسلی دی گئی، انا اعطینا الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کوثر، کہتے ہیں خیر کثیر کو، بہت زیادہ بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں. کوثر سے نہر کوثر تو ہے، لیکن کوثر کا جو لغوی مطلب ہے، ڈکشنری میں جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں حوض کوثر کو نہیں کہتے، بلکہ کسے کہتے ہیں؟ خیر کثیر. اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، جس میں کیا ہے؟ نبوت، عزت، آپ کا قیامت تک تذکرہ ہوتا رہے گا. یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں، لہذا ان کے تانوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے نرینہ اولاد ہوگی تو بھی ان کا تذکرہ نہیں ہوگا،
اور آپ کے نرینہ اولاد نہ ہو کے بھی آپ کی روحانی اولاد قیامت تک باقی رہے گی اور آپ کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا رہے گا. یہ خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کی ہے. پھر اسی خیر کثیر میں سے ایک خیر حوض کوثر بھی ہے، جس کا نام کوثر اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایک پانی کی نہر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن دی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس سے پئیں گے اور اپنے امتیوں کو بھی اس سے پلائیں گے. اس پانی میں بھی اللہ نے خیر کثیر رکھی ہے. وہ خیر کثیر کیا ہے وہ ابھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا. تو اس کا مصداق یعنی یہ آیت منطبق ہوتی ہے حوض کوثر پر بھی. ٹھیک ہے، تو یہ تو اس کا شان نزول ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو آپ پر طنز اور طعنے کر رہے ہیں یہ لوگ ہیں جن کی نسل ہے ختم ہونے والی. ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. بڑے بڑے سرداروں کے نام تو لیا جاتا ہے ان کا آج، لیکن اچھے جذبے سے نہیں لیا جاتا. ان کا نام برائی کے طور پہ لیا جاتا ہے. یہ تو اس صورت کا ہو گیا شان نزول. اس صورت کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم کچھ غنودگی سی طاری ہوئی، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی جیسے وحی میں ہوتی تھی. تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بیدار ہوئے ہیں، نارمل حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو بڑے خوش تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی تلاوت کی. اللہ کے نبی پر جب وحی آتی تھی نا تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش کی حالت میں آتے تھے تو فوراً ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے تاکہ میں بھول نہ جاؤں. تو آپ نے فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ آیتیں نازل ہوئیں اور آپ نے فوراً ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دی. جب یہ شروع ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یہ کوثر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے بشارت دی ہے کہ قیامت کے دن مجھے ایسی نہر ملے گی. وہ نہر ایسی ہے کہ اس کے جو پیالے ہیں جس سے لوگ پانی پئیں گے وہ چاندی کے ہیں، اور ان کی تعداد ان پیالوں کی گلاسوں کی اتنی ہے جیسے آسمان کے ستارے، اور اس نہر کا پانی برف سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. اور میری امت میں کوئی بھی اس کا پانی پیے گا تو اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. میدان حشر میں جو لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہوگا وہ پیاس ہوگا، سب سے بڑا مسئلہ. اور کہتے ہیں سمندروں کا پانی بھی اگر پی لے کوئی ساتوں سمندروں کا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی. تو میرے اللہ نے مجھے یہ نہر دی ہے، جو میرا امتی اس سے پی لے گا اسے کبھی بھی ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس ختم ہو جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی موقع پر اسی حدیث میں کہ کچھ میری امتی آئیں گے حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے، فرشتے انہیں وہاں سے ہٹائیں گے، دھتکاریں گے. میں کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو علم نہیں ہے ما احدثوا بعدک، کہ انہوں نے آپ کے بعد بدعتیں ایجاد کر لی تھی. ہیں تو آپ کے امتی مگر انہوں نے آپ کے دین میں تبدیلیاں کر لی تھی. جو دین آپ ان کو دے کر گئے تھے اس پر انہوں نے قناعت نہیں کی، اپنی طرف سے اس میں اضافے کیے، ایڈیشن کہتے ہیں نا، بہت ساری چیزیں بڑھا لی انہوں نے. تو اس میں وعید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ حوض کوثر سے بدعتی کو پانی پینے کی توفیق نہیں ملے گی. تو یہ تو اس صورت کی فضیلت ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو حکمت بیان کی وہ تو بار بار آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنی خواہشات پوری کر کے خوش ہو، لیکن دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی تمام خواہشات اس دنیا میں پوری کر لی ہوں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں گزرا جس نے اپنی ساری خواہشات پوری کر لی. کچھ نہ کچھ معاملہ اٹکتا ہی رہتا ہے. اور انسان کامیاب وہ نہیں ہے جس کی خواہشات پوری ہو جائیں. یہ دنیا کی سب سے بڑی بھول ہے. جو یورپ سے جو کلچر آ رہا ہے، امریکہ سے جو کلچر آ رہا ہے، وہاں سے جو سوچ ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے وہ یہ سوچ ہے کہ جس کے پاس اسباب زیادہ ہوں، وسائل زیادہ ہوں، وہ زیادہ خوش و خرم زندگی گزار سکتا ہے. یہ سوچ 100% بولو بھائی غلط. کیوں غلط ہے؟ دلیل تو ہوگی نا غلط ہونے کی. ایسے ہی تو نہیں بیٹھ کے پھینکتے رہو، کچھ بھی بولتے رہو، وہ غلط ہے. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ ایسا لچکدار بنایا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ساری خواہشات پوری ہوں تو یہ خوش رہے گا، تو یہاں ہم ایک ٹیکنیکل فالٹ کر رہے ہوتے ہیں.
یعنی ایک ٹیکنیکل غلطی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہماری اس بات میں ایک ٹیکنیکل فالٹ ہوتا ہے. وہ فالٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ساری خواہشات کسی کی پوری ہو نہیں سکتی. اس لیے سوال یہ پھر پیدا ہوگا کیوں نہیں ہو سکتی. سوال پیدا ہوگا نا کیوں نہیں ہو سکتی بھائی. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جن چیزوں کو خواہشات سمجھ رہے ہو وہ خواہشات نہیں ہیں. خواہشات کی ڈیفینیشن ذرا مختلف ہے. آپ کو لفظ خواہش کو ڈیفائن کرنے میں غلطی ہوئی ہے. آپ یہ سمجھتے ہو کہ خواہشات نام ہے دولت کا، اچھے لباس کا، اچھی سواری کا، اچھے گھر کا. حالانکہ خواہشات اس کا نام نہیں ہے. خواہش نام ہے دل کی چاہتوں کا. بہت مشکل ہے بھائی سمجھا. دیکھو آپ کی خواہش تھی کہ میرا گھر اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، گھر مل گیا آپ کو. آپ کا دل چاہتا تھا کہ میری گاڑی اچھی ہونی چاہیے، گاڑی مل گئی. میرے پاس عہدہ ہونا چاہیے، عہدہ مل گیا. میری صحت اچھی ہونی چاہیے، صحت مل گئی. میرے پاس دولت ہونی چاہیے، دولت مل گئی. تو یہ جو چیزیں آپ کو مل گئیں، تو اگر ان چیزوں کو ہم یہ سمجھیں کہ یہ خواہش ہیں تو خواہشات نہیں ہیں، یہ خواہشات کے تقاضے ہیں. خواہش نام ہے دل کی چاہت کا. وہ چاہتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. گھر ملنے کے بعد اگر چاہت ختم ہو جائے نا پھر تو آپ کی یہ والی خواہش پوری ہو گئی. اکثر گھر ملنے کے بعد اس سے بڑے گھر کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر بڑے گھر کی نہیں بھی ہوئی تو کسی اور چیز کی پیدا ہو جاتی ہے. گھر مل گیا اب شادی بھی ہو جائے. کیا خیال ہے؟ شادی ہو گئی تو اولاد بھی ہو جائے، بیگم کا مزاج سیٹ ہو جائے. وہ کبھی بھی پیٹ بھر ہی نہیں سکتا. دنیا میں اگر کوئی پرسکون زندگی کی ڈیفینیشن یہ بیان کرے کہ جس کی ساری خواہشات پوری ہوں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ میں اس وقت خوش ہوں گا جب سورج مغرب سے نکل جائے. قرآن میں اللہ نے بتایا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. مشرک جنت میں اس وقت داخل ہوگا جب اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے. حالانکہ اونٹ سوئی کے ناکے سے جب اونٹ گزر نہیں سکتا، سوئی کا ناکا اتنا سا اور اونٹ اتنا بڑا، تو مطلب کیا ہے کہ مشرک جنت میں داخل. تو اگر سکون اس چیز کا نام ہے کہ آپ کی خواہشات پوری ہو جائیں تو اس کا مطلب سکون زندگی میں آپ کبھی حاصل کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ خواہشات پوری، خواہش کہتے ہیں دل کی چاہت کو، چیزوں کے ملنے کو نہیں کہتے. اور جب تک دل ہے اس میں چاہتیں بولو بھائی رہیں گے. جیسے جب تک پیٹ ہے بھوک رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ جب تک پیٹ ہے بھوک لگتی رہے گی. تو یہ جو انسان کی طبعی خواہشات ہیں یہ ختم نہیں ہوتی. پیٹ کا کام ہے روٹی کو دیکھ کے اس کی طرف طلب کرنا، دل کا کام ہے چاہنا، ہر وقت بھٹکتا رہے گا. دیکھ لو نا کبھی کس پہ آ رہا ہے کبھی کس پہ آ رہا ہے. یہی چل رہا ہے آج کل جو سیزن چل رہا ہے مارکیٹ میں. دل میں درد ہو رہا ہے کیا بھائی؟ اللہ خیر کرے. تو وہ دل پہ لے گئے. تو دیکھ لیں بھائی طبیعت خراب نہ ہو جائے. تو دل کا کام کیا ہے؟ چاہنا. اب چاہتیں اتنی اور یہ بھی ہے کہ چاہت پوری ہوئے بغیر سکون ملتا بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے بھئی؟ آپ کا دل کسی چیز کا چاہ رہا ہے، للچا رہا ہے بار 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 بار، تو کیسے سکون ملے گا آپ کو؟ تو اس کا حل کیا ہے کہ بھئی اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہت میں فنا کر دو. بھائی جس حال میں اللہ کو رکھنا چاہے گا میری چاہت یہی حالت ہے. بھائی اللہ مجھے جس حال میں رکھنا چاہے گا تو میری چاہت کیا ہے؟ میں یہی چاہتا ہوں کہ جس حال میں اللہ خوش ہے میں اسی میں رہنا چاہتا ہوں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ زندگی پرسکون گزرنا شروع ہو جائے گی. غموں میں بھی انسان کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا. غم میں بھی مزہ آتا ہے، سکون ہوتا ہے ایک الگ سے. آنسو بہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی دل اندر سے مطمئن ہوتا ہے. ہمارے حضرت اس کی بڑی خوبصورت مثال دیا کرتے تھے کہ ایک آدمی بنس روڈ پہ نہاری کھا رہا ہے. پہلے بنس روڈ کی نہاری مشہور تھی، اب یہ دوسری نہاریاں بھی آ گئی ہیں. نہاری میں جتنا نیمبو نچوڑیں گے، جتنی مرچیں مسالے ڈالیں گے اتنی زیادہ چٹپٹی بنتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو آپ نے کیا کیا کہ نہاری آپ کھا رہے ہیں اور وہ بہت چٹپٹی اور آپ کے پسینے نکل رہے ہیں اسے، اور آپ اپنی جگہ پہ کرسی پہ ہل رہے ہیں اور آپ سے ایک جگہ ٹک کے بیٹھا نہیں جا رہا. اب آپ کی اس مصیبت کو کسی نے دیکھا، اس سے کچھ نہیں ہوگا اس کو رکھ دیں. آپ کی اس ٹینشن کو کسی نے دیکھا
کہ یار یہ بیچارہ پسینے نکل رہے ہیں، آنکھیں سرخ اس کی، اور کبھی یوں گھوم رہا ہے کبھی ادھر کو ہل رہا ہے، ٹک کے ایک جگہ بیٹھ نہیں رہا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نہاری، کیونکہ جب سے اس نے یہ نوالے لینا شروع کیے ہیں اس کی یہ کیفیت ہوئی ہے. تو وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا یار آپ بہت زیادہ ٹینشن میں لگ رہے ہو، اور اس ٹینشن کی وجہ کیا ہے؟ یہ نہاری ہے. دونوں کراچی کے آئٹم ہیں، کراچی کے علاوہ پوری دنیا میں یہ کہیں بھی نہیں ملتے. دنیا میں کہیں بھی جا کے کھائی ہے نا بریانی یا نہاری، تو بریانی اور نہاری کے نام پہ مذاق کھلایا کرتا ہوں پلاؤ کھا رہا ہوں، کیونکہ پھر اگر بریانی کا ذائقہ نہیں آتا تو تکلیف نہیں ہوتی، ورنہ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں بریانی، اور کراچی بریانی بھی لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ کچھ اور ہوتا ہے بھائی. تو وہاں بھی سعودی عرب میں بھی پاکستانیوں نے ہوٹل بنا لیا نا بریانی، تو وہ بریانی نہیں ہوتی. لیکن عجیب سی بات ہے پھر وہ پلاؤ بھی نہیں رہتی، تو نیت ہم پلاؤ کی کر لیتے ہیں کہ بھئی چلو کچھ تو ذائقہ آئے گا. تو اب جناب اس شخص کی ٹینشن کو دیکھ کر کہ یہ اتنا مچل رہا ہے، ایک آدمی جائے اس کے پاس اور کہے کہ بھائی یہ ساری ٹینشن کی وجہ یہ ہے نہاری، تو ایسا کرو یہ مجھے دے دو، یہ ٹینشن مجھے دے دو، تم یہ ٹھنڈا پانی پی کے وہاں آرام سے بیٹھ جاؤ. وہ دے گا یہ ٹینشن آپ کو؟ وہ کہے گا اس کے لیے تو میں انڈا موڑ سے ٹیکسی میں بیٹھ کے آیا ہوں اور پیسے خرچ کر کے یہ ٹینشن میں نے پالی ہوئی ہے، اس میں تو مجھے مزہ آ رہا ہے. وہ کہ مزہ آ رہا ہے تو آپ کو تو مسکرانا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، کھلکھلا کے ہنسنا چاہیے. یہ آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں؟ اور یہ چہرہ سرخ کیوں ہو رہا ہے آپ کا؟ اور پسینے کیوں چھوٹ رہے ہیں؟ تو وہ جواب میں کہے گا یہ جتنے پسینے چھوٹیں، جتنی آنکھیں سرخ ہوں، جتنی اضطراب کی کیفیت ہو، اسی میں مزہ ہے، اسی ٹینشن میں کیا ہے؟ مزہ ہے. اور نیمبو نچوڑو اس میں ٹھیک ہے نا، اور تھوڑا سا نچوڑو نیمبو. اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کسی کے ظاہر کو دیکھ کر آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ اندر سے بھی کیا ہے؟ پریشان. اور کسی کی مسکراہٹ کو دیکھ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ اندر سے بھی خوش ہے. کچھ لوگ مصنوعی مسکراتے ہیں، اداکاروں اور فنکاروں میں جو ہوتا ہے نا یہ مصنوعی مسکراہٹیں ہوتی ہیں. ٹی وی میں آنا ہوتا ہے تو مسکرا کے بات کرنی ہوتی ہے. ایکچولی آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی، مسافہ کیا، کیمرے کا رخ جیسے ادھر آیا مسکرائے، کیمرہ وہیں گیا تو واپس اپنی. جیسے مرثیوں میں جو رو رہے ہوتے ہیں نا حضرت حسین کی یاد میں، جب کیمرہ آتا ہے تو زیادہ روتے ہیں، کیمرہ ادھر گیا تھوڑا سا رونا کم ہو گیا. تو جیسے رونے کی 2 قسمیں ہیں ایسے ہی ہنسنے کی بھی 2 قسمیں. تکلف الگ چیز ہے، دل کی راحت اور دل کی خوشی بولو بھائی الگ چیز. تو دل کی جو راحتیں ہیں اور دل کی جو خوشیاں ہیں وہ اپنی خوشیوں کو اللہ کی خوشی میں فنا کرنے میں حاصل ہوتی ہیں. لیکن بھائی سکون کس میں ہے؟ اپنی خواہشات کو کس کے حوالے کر دو؟ اللہ کے. جس حال میں رکھے اس حال میں کیا رہو گے بھائی؟ خوش رہو گے. تو اس سے اگر ٹینشن بھی ہوگی تو پھر بھی دل میں ایک عجیب سا اطمینان ہوگا. ڈپریشن کے مریض عام طور پر انسان پھر ایسی صورت میں نہیں بنتا. تو اللہ نے روزے فرض کیے تاکہ اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہت پر قربان. ابھی دل چاہ رہا ہے نا پانی پینے کا، نہیں پی رہے پانی. اس دفعہ کے روزے بڑے ٹف چل رہے ہیں، بہت دل چاہ رہا ہے پانی پینے کا لیکن نہیں پی پا رہے. پریشانی تو یعنی پیاس تو لگ رہی ہے لیکن یہ تو نہیں کہ ڈپریشن کے مریض بن گئے. بھائی اللہ نے کہا یار اللہ ثواب دے گا اس پہ، ہم اسی پہ راضی ہیں. تو اللہ نے کسی کو پیسہ زیادہ دے دیا اس پہ خوش ہو جاؤ، بھائی دے دیا مجھے نہیں دیا میں کیا کروں بھائی، ٹھیک ہے نا. تو بس اللہ جس کو دینا چاہے. تو حسد میں جل جل کے مرنے سے بہتر ہے حالات کے ساتھ انسان کمپرومائز کر لے. اب حضرت عباس نے کہا میرا بھتیجا ہے عمر میں چھوٹا ہے، مل گئی تو وہ ٹھیک ہے نا، مل گئی نا، کوئی بات نہیں، اس کو نبی مان لو. تو اللہ نے حضرت عباس کے نام کو بھی ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. ابو لہب نے نہیں مانا، وہ بھی چچا تھا، اس کا نام جب بھی لیا جاتا ہے برے الفاظ سے اس کو یاد کیا جاتا ہے. تو ہمارا یہ نظریہ ہے ہمیں بنایا اللہ نے. اب قرآن میں اس نے اپنا تعارف کروایا. اس قرآن میں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تم مرنے کے بعد ختم، تمہیں دوبارہ اور تم سے چند سوالات پوچھے جائیں گے. وہ اصل میں تو میرا ٹاپک تھا ان سوالات کو آپ کے سامنے پیش کر. وہ سوالات یہ پوچھے جائیں گے کہ تم نے 4 باتوں پہ عمل کیا کہ نہیں کیا. آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پرچی پہ لکھ کے رکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے. 4 باتوں پہ تم نے عمل کیا کہ نہیں کیا. اللہ نے کہا میں نے امتحان میں 100% کامیابی جن لوگوں کے لیے رکھی ہے
وہ 4 سوالات حل کر کے آئیں گے تو 100% کامیابی. اور یہ چاروں لازمی ہیں, اس میں اور اختیاری نہیں. پہلا, اور یہ غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے تو غیر مسلموں کے لیے بھی, لیکن وہ مانتے نہیں ہیں. تو پہلا یہ من اراد الآخرہ, ہر کام میں نیت اللہ کو خوش کرنے کی, آخرت کی کرنی. آپ ڈاکٹر بن کے مریضوں کا علاج کر رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ پیسے کماؤ, آپ کا حق بنتا ہے, آپ کا بھی گھر بار ہے, آپ کا بھی چولہا ہے, کماؤ آپ, لیکن نیت انسانیت کی خدمت, کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ مریضوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے, بس یہ فائدہ ہوگا. آپ مریضوں کو وہ دوا نہیں لکھ کے دو گے جو صرف آپ کے ماموں کے میڈیکل اسٹور پہ ملتی ہے, اس کے علاوہ پوری کائنات میں وہ دوا کہیں بھی نہیں ملتی. ڈاکٹر, ہمیں تو بہت تجربہ ہوا ہے, لکھ کے دیتے ہیں, وہ اس کے ماموں کی دکان پہ ہی ہے, باقی تلاش امریکہ فون کر کے پوچھ لیے, کہہ رہے ہیں ہمارے میڈیکل اسٹور پہ بھی یہ دوا نہیں. ڈاکٹر اپنے ساتھ اپنے ماموں کی کھانچے بھی چلا رہا ہے. تو یہ کس کے ساتھ خیانت ہے؟ مریض کے ساتھ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو یہ من اراد الآخرہ کے خلاف ہے. آخرت آپ کی نیت, آپ کمائیں, منع تھوڑی کیا. حضرت عثمان کروڑوں روپے کے سرمایے کے مالک تھے, تاجر تھے بہت بڑے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارب پتی تھے. حضرت ابو بکر ارب پتی تھے. ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں جو مالدار صحابہ ہیں نا, ان کے سرمایے پر ایک ریسرچ ہوئی ہے, تو پتا چلا کروڑوں روپے کے, اربوں روپے کے مالک تھے یہ حضرات. اتنی چاندی تھی ان کے پاس, اتنے درہم تھے. نبی نے ان کو مال رکھنے سے منع نہیں کی, اور یہ انہوں نے اپنے لیے بھی, اپنی ذات میں بھی استعمال کیا. نبی نے کیا فرمایا؟ ایماندار تاجر قیامت میں پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. تو تجارت سے نہیں روکا, تجارت میں ایمانداری کا حکم دیا. ہاں, جہاں دنیا آخرت سے ٹکرا رہی ہوگی, تجارت کر رہے ہو, دکان کھولی ہوئی ہے, اذان ہو گئی, نماز کا ٹائم ہو گیا, تو اب اللہ آپ کو دکان کھولنے کی اجازت نہیں دیتا. تو قرآن کہتا ہے جو آخرت کا ارادہ رکھتے ہیں, آثر الحیات الدنیا, تو جس نے دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے دی, اس کا مطلب اس کا آخرت کا ارادہ نہیں ہے. جب ٹکرائے گی نا دنیا اور آخرت, تو کس کو فوکس کرنا ہے؟ آخرت کو. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ڈاکٹروں کو ڈرنا چاہیے اللہ سے. اپنے ہدیے نذرانے کے چکر میں جو ہوتا ہے نا, وہ جو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں اس دواؤں کو, میڈیکل ریپ والے, وہ گفٹ دے رہے, وہ رشوت ہے, وہ گفٹ نہیں ہے وہ. تو دوسری شرط اللہ نے بیان کی, وَسَعَى لَهَا, آخرت کی نیت بھی کرے اور اس کی پھر کوشش بھی کرے. خالی نیت کر کے بیٹھا رہے, میری نیت ہے 1 کروڑ لوگوں کو کھانا کھلانے کی, نیت کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی کر لو. میری نیت ہے 4 شادیوں کی خواتین سے معذرت کے ساتھ, یعنی آپ کی کہہ رہا ہوں, میں اپنا نہیں کہہ رہا. بعض لوگ ارادہ کرتے ہیں نا 4 بیوہ رکھوں گا میں. ہمارے ایک دوست ہیں بڑے بے تکلف ہیں, ایک دن مجھے کہنے لگے میں 4 شادیاں کروں گا بیوہ عورتوں سے, پتہ نہیں ہو کیوں. میں نے کہا بیٹھے رہو یہاں پہ, لیٹ جاؤ آرام سے. بھائی ہلے گا, چلے گا, پھرے گا, تلاش کرے گا, پھر پیسوں مال بڑھانے کی بھی پھر کوشش کرے گا نا. جب 4 کو پالنا ہے تو پیسہ بھی تو ہوگا نا. میں یہ جو میں نے کہا نا میری نیت ہے, یہ میرا نہ سمجھیں آپ, میں آپ کی مثال دے رہا ہوں. جیسے ڈاکٹر کہتا ہے نا, سخی کہتا ہے میری نیت ہے 1 کروڑ لوگوں کو کھانا کھلانے کی. تو بہت سے لوگ ارادہ کر کے بیٹھے ہوئے, ہم بیوہ عورتوں کا گھر بسائیں گے, طلاق یافتہ عورتوں کا گھر بسائیں گے, اور آرام سے لیٹے ہوئے. میں حج کروں گا, میری نیت ہے حج کرنے کی. تو بھائی حج پہ تو پیسے فری میں حج ہوتا ہے بھائی, پیسے لگتے ہیں, حج درخواستیں آتی ہیں, یہ آپ سوالات جمع کرتے رہیں, پھر مجھے دے دیے گا آخر میں. تو کوشش کیوں نہیں کر رہا؟ میری نیت ہے تبلیغ میں 4 مہینے لگانے کی, تو اب تھوڑا ہل جل بھائی کچھ کر. 4 مہینے لگانے کے لیے گھر میں 4 مہینے کا راشن بھی ڈال. کیا خیال ہے؟ بچوں کی نگرانی کون کرے گا, اس کا انتظام کر. دوسری بات یہ کہ بیگم کے پاس کون رہے گا, اکیلی ہے, اس کا بھی انتظام کر. اس کو اپنی اماں کے گھر پہنچا دے خرچہ دے کے. سسرال کے خرچے پہ تبلیغ میں جانا ٹھیک نہیں ہے. اپنے خرچے, تبلیغ والے کہتے ہیں اپنا جان, اپنا مال, اپنا وقت. یہ نہیں کہ سسرال کا پیسہ, سسرال کی ٹینشن. بعض لوگ جا رہے ہوتے ہیں, بیگم کو ابا کے یہاں پہنچایا, خود 4 مہینے کے لیے نکل گیا. ابا کہتا ہے میں کم وقت رخصت اس لیے کیا تھا کہ تو کھلائے گا اس کو. وہ ایک صاحب مجھے ملے چند دن, ابھی میرا سوات میں بیان تھا نا, وہ ایک صاحب نے کہا میں 1 سال تبلیغ میں لگا کے آیا ہوں, میرے بچے بگڑ گئے. تبلیغ میں تو سال ضرور لگائے, لیکن اگر بچے 15 16 17 سال کی عمر کے ہیں, جو بگڑنے کی عمر ہے, اس میں جب آپ بچے کو بالکل لاوارث چھوڑ کر جاؤ گے تو وہ تھوڑی تبلیغ میں وقت لگا رہا ہے, وقت تو آپ لگا رہے ہو. وہ چرسیوں میں اٹھ بیٹھ گیا, وہ ہیروئنچیوں میں بیٹھ گیا, وہ تو برباد ہو جائے گا. اس کا پہلے انتظام کر کے جاؤ. تو اللہ کہتے ہیں آخرت کی صرف نیت کافی نہیں ہے, اس کی کوشش. وسعى لها, کوشش بھی کرنی ہے, ترتیب بنانی ہے, سوچنا ہے, جماعت میں نکلنا ہے تو کرنا ہے عملی طور پر. تبلیغ والے تو ترغیب
دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ نیت کر لو، وہ اس لیے کہ چلو کچھ تو کرو نا، جب نیت کرے گا تو انشاءاللہ ہلے گا بھی تھوڑا سا وہ، لیکن پھر اس کے بعد کچھ کرنے کی کوشش بھی کرے۔ عورت چاہتی ہے میں پردہ کروں، تو خالی نیت سے تھوڑی ہوگا بھائی، تھوڑی سی تو ہمت بھی کرے نا، کوشش کرے، کچھ نہیں تو اسکارف لینا ہی شروع کر دے، کچھ نہیں تو باہر کے مردوں سے پردہ کر لے، پھر آہستہ آہستہ دیور سے بھی ہو جائے گا، چچا بھائی سے بھی ہو جائے گا۔ عورت پہ پردہ فرض ہے نا، دیور سے، چچا بھائی سے بھی پردہ فرض ہے۔ آج ہمارے گھروں میں یہ والا پردہ بالکل ختم، دیور سے پردہ ہی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے الحم موت، دیور تو موت کی طرح ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں اب بھابیاں جب دیور سے پردہ کرتی ہیں دیور کو غصہ آتا ہے کہ میری کیا غلط نظریں ہیں کیا؟ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ جس کی نظریں غلط ہو اس سے پردہ کرو، جس کی غلط نظریں نہیں ہیں اس سے پردہ نہیں، کیونکہ نظروں کا کوئی لیبارٹری ایسی نہیں ہے کہ ڈاکٹر کو چیک کرائیں تو ڈاکٹر کہے گا یہ 2 نمبر نظریں ہیں۔ ڈاکٹر آنکھیں چیک کر کے یہ تو بتا سکتا ہے کہ نظر کمزور ہے یا 6/6 ہے، یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ نظریں پاکیزہ ہے یا ناپاک ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے، یہ ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے جوان عورت کو حکم دیا کہ ہر جوان مرد سے پردہ کرے گا۔ ہاں، گھروں میں پردے کے احکام اس طرح نہیں ہوتے جیسے باہر ہوتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی میں اگر عورت پردہ کرے گی، جو خواتین بیان سن رہی ہیں آج سے عزم کریں ہم انشاءاللہ ضرور پردہ کریں گے، کیونکہ اللہ نے کہا کامیابی کے لیے کوشش کرنا بھی ضروری۔ آج خواتین کی زندگیوں سے پردہ نکل گیا، یہ تو عورت کے لیے سب سے اہم، نماز کے بعد سب سے اہم حکم پردہ ہے عورت کے لیے، اور اس میں اللہ عورت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، مرد کا نقصان ہے اس میں۔ یورپ میں جو بے پردگی ہے اس میں مردوں کی عیاشی ہے، عورت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اس میں عورت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ کوئی عورت کو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، سب گرل فرینڈ بناتے ہیں۔ تو جوائنٹ فیملی میں پردہ آسان ہے، اس میں یہ کر لے کہ سر پہ موٹی چادر لے لے، کہیں دیور گزرنے والا ہے تو فوراً چادر آگے کر لے۔ دیور پشتوں میں دیور ہی کہتے ہیں نا، فلیور، لیور، لیور۔ اب جیسے سر پہ چادر رکھے، دیور نے آنا ہے تو ذرا کھنکھار لے، تھوڑا سا کھانس لے، اور بھابھی تھوڑا سا چادر کو چہرے سے آگے کر دے، بس اتنا کافی ہے۔ سامنے بیٹھ کے گپ شپ نہ لگائے دیور کے، یہ نہ کرے، تو اتنا بھی نہیں کرتے بھائی، یہ تو پھر اللہ کے حکم کی بغاوت ہے نا۔ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں الحم موت، دیور سے زیادہ سخت پردہ ہے۔ سخت کا مطلب پردہ لازمی کرنا ہے اس سے۔ تو وسعا، اللہ فرماتے ہیں نیت بھی آخرت ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش۔ تیسرے نمبر پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وسعا لہا سعیہا، آخرت والی کوشش، اخپل طریقے سے کوشش نہیں چلے گی۔ ہمارے پٹھان بھائی بہت سے کام اخپل طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اخپل اسلام کیا مطلب؟ آپ نے کوشش تو بہت کر لی، مگر وہ کوشش جو آخرت والی ہے، یعنی جس کو اللہ رسول نے بتایا کہ یہ آخرت والی کوشش، وہ نہیں کر رہے آپ۔ دیکھو، آپ نے رمضان میں روزہ رکھا، 13-14 گھنٹے کا روزہ ہو گیا، بھوک پیاس سے آپ تڑپ رہے ہو، سورج غروب ہو گیا، سب لوگ روزہ افطار کر رہے ہیں، جلدی جلدی بھائی کھجور کھاؤ۔ دیر کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، خلاف سنت۔ آپ نے کہا نہیں، میں 14 گھنٹے کا تو پشاور میں سب نے رکھا ہے روزہ، میں 18 گھنٹے کا رکھوں، ورنہ پشاور اور کراچی میں فرق کیا ہوگا؟ تو کراچی والے بھی رکھ لیتے ہیں 13-14 گھنٹے، ہم جب پشاور میں ہیں پھر پشاور میں تو پھر ہم کتنے گھنٹے کا رکھیں گے؟ ہم زیادہ، ہم طاقت زیادہ ہے ہمارے اندر، ہم کتنے گھنٹے کا رکھوں گا؟ 18 گھنٹے کا۔ اور جتنا میں بھوک اور پیاس میں نے اللہ کے لیے برداشت کی ہے، میں 3 گھنٹے اور برداشت کروں گا، یہ میری طرف سے غریبی ہے۔ کمپنی ہوتی ہے نا بھئی، یہ تو آپ نے کپڑا خریدا ہے، خواتین مارکیٹ سے کپڑا خریدتی ہیں نا، بہن یہ ہماری طرف سے، یہ آپ نے کپڑا خریدا، یہ دوپٹہ ہماری طرف سے فری، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو آپ اپنی طرف سے غریبی نہیں لگا سکتے بھائی، یہ آپ کوشش تو کر رہے ہو، لیکن یہ کوشش آپ کی اپنی بنائی ہوئی کوشش ہے، یہ اللہ اس کے رسول نے نہیں بتائی۔ آپ فجر کی 2 رکعتیں پڑھتے ہو، اگر آپ اپنی طرف سے محنت کر کے 3 پڑھ لو، نماز قبول ہوگی؟ مسلمانوں کے ہاں 2 طرح کی عیدیں ہوتی ہیں، ایک بڑی عیدیں اور ایک چھوٹی عیدیں۔ ایک عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ سال میں عید الفطر بھی ایک دفعہ اور عید الاضحیٰ بھی ایک دفعہ۔ اس میں ہم نماز پڑھتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں اور مصلی کی طرف جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، ساری دنیا میں یہ منائی جاتی ہے، کیا خیال ہے؟ اور ایک ہفتے میں ایک ایسی عید ہے جو ہر ہفتے ریپیٹ ہوتی ہے، جس کو جمعے کا دن کہا جاتا ہے، یہ بھی چھوٹی عید ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ اس میں بھی کچھ عید کا لک اللہ نے ڈالا ہے، اس میں بھی خطبہ ہوتا ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں بھی کیا ہوتا ہے؟ خطبہ۔ اس میں بھی 2 رکعتیں، ان میں بھی 2 رکعتیں، اس میں بھی نہاتے دھوتے ہیں، سنت ہے، اور ان دونوں عیدوں میں بھی کیا خیال ہے بھائی؟ نہاتے۔ ان دونوں عیدوں میں روزہ حرام، اور جمعے کے دن بھی روزہ مکروہ،
خاص جمعے کو مخصوص سمجھ کے روزہ رکھنا حدیث میں اس سے منع کیا ہے. کسی کا چھٹی کا دن ہے یا اس کو آسانی ہے تو ایک الگ بات ہے. اس نیت سے روزہ رکھنا کیا جمعے کا دن بڑا دن ہے تو میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں, اس کی حدیث میں ممانعت ہے. تو پتہ چلا عید کا لک آیا کہ نہیں آیا اس میں. اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہودیوں کے لیے مقدس دن اور وہ عید جو ہر ہفتے ریپیٹ ہوتی ہے وہ کون سا دن تھا؟ ہفتے کا. یہودیوں کے بعد عیسائی دنیا میں آئے, عیسائیوں کے لیے کون سا ہوا؟ اتوار. تو ہمارے لیے کون سا ہونا چاہیے؟ پیر ہونا چاہیے تھا نا. جمعہ کہاں سے بول رہے ہو بھائی, ہم اور لیٹ آئے تو ہمارے لیے کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پیر. اور وہ نبی کا یوم ولادت بھی تھا. لیکن نبی کا یوم ولادت تھا اس لیے اللہ نے پیر کو نہیں رکھا, ریورس کر دیا جمعے کو, تاکہ لوگ یوم ولادت کو عید سمجھنا نہ شروع کر دیں. بہت مشکل ہے بھائی, پشاور میں بات سمجھانا بہت مشکل ہے, بہت مشکل. اور یہ الحمدللہ میں ویسے چھیڑنے کے لیے کرتا ہوں, وہ تو کراچی میں بھی سمجھ میں نہیں آتی کسی کو. یہ جملہ میں کراچی میں بھی بولتا ہوں, لاہور میں بھی بولتا ہوں. وہ غیرت دلانا مقصد ہوتا ہے کہ بولے یار اتنی آسان بات ہمیں سمجھ میں نہیں, کیسی بات کرو, ایک دم بوجھ میں سمجھ میں آ رہی ہے, جوش میں آ کے بولتے ہیں, پھر آتی ہے سمجھ میں. کچھ مسائل غیرت کے ہوتے ہیں. اب آپ بتاؤ کتنی زبردست لاجک کی بات ہے کہ ہونا پیر کا دن چاہیے تھا, لیکن اور وہ یوم ولادت بھی تھا, لیکن اس کو کیا کر دیا؟ ریورس. اتنا کافی تھا اس امت کو سمجھانے کے لیے کہ نبی کا یوم ولادت میں عید نہ بنانا, اتنا کافی تھا. لیکن نبی نے ایک اور کام کیا. شاید نبی کو معلوم تھا, اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ امت باز نہیں آئے گی, تو نبی نے ایک اور کام کیا کہ پیر کو آپ نے روزہ رکھا. صحیح بخاری مسلم کی حدیث. صحابہ نے پوچھا آپ روزہ کیوں رکھتے؟ فرمایا میرا یوم ولادت ہے. عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ کیا مطلب روزے کا, عید کا جو تھوڑا سا بھی تصور تھا نا یوم ولادت میں, اس تصور کے بالکل کھرچ کے جڑ سے خاتمہ کر دیا کہ روزہ اور خوشی کا دن جمع نہیں ہو سکتے, اور آپ پھر یوم ولادت کو یوم عید کہہ رہے ہو. تو یہ وہ کوشش ہے جو اخپل کوشش ہے, یہ اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی کوشش نہیں ہے. خوشی میں کھایا جاتا ہے, روزے نہیں رکھے جاتے. ہمارے نبی روزہ رکھے, تبھی آپ دیکھو سعودی عرب میں سب عرب اکثر روزہ رکھتے ہیں پیر کے دن, سنت ہے. ہمارے یہاں رواج نہیں ہے. جمعرات کا بھی رکھتے ہیں, پیر کا بھی. پیر کا جمعرات کا تو کسی بھی وجہ سے رکھ لیا, لیکن پیر کا اس لیے رکھا کہ یوم ولادت ہے میرا. تو خوشی میں کھانا کھایا جاتا ہے. روزہ تو کھانا پینے سے بچنے کا نام. اس کی میں دو مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ اور سمجھ میں آ جائے. آپ کی شادی ہو گئی, فرض کرو, یعنی ماشاءاللہ فرض کرو شادی ہو گئی, دوست ملتے ہیں, یار سنا تیری شادی ہو گئی, خوشی میں کیا کھلائے گا؟ یہی کہتے ہیں نا. آپ نے کہا اتنی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ کل صبح نہ میں ناشتہ کروں گا نہ تم ناشتہ کرنا, ہم کھانے سے کیا کریں گے؟ اوائڈ کریں گے. کہے گا تیرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے جو غم میں نہیں کھا رہا تو. حدیث میں آتا ہے نا جس گھر میں میت ہوتی ہے تو لوگ غمزدہ ہوتے ہیں تو ان کو کھلاؤ جا کے, کیونکہ وہ کھا نہیں سکتے بیچارے, غم میں ہوتے, پکاتے نہیں ہیں. آپ کا بیٹا پاس ہو گیا امتحان میں اچھے نمبروں سے, لوگ پوچھتے ہیں بھائی بڑا مزہ آ رہا ہے یار, کیا کھلائے گا؟ آپ نے کہا ڈنر کا ناغا ہے, آج تم بھی رات کو بھوکے سو گے اور میں بھی. تبھی عید کے دن روزہ نہیں ہے بھائی. روزہ اور عید ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں, ضد ہیں. ہمارے نبی نے یوم ولادت میں روزہ رکھ کے بتا دیا کہ آج کا دن عید نہیں ہو سکتی. اور ایک اور بات, مسلمانوں کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ رات میں ہوتی ہیں, صبح ہوتی ہے. بولو نا بھائی, کرسمس صبح ہوتی ہے رات کو ہوتی ہے؟ رات میں. اسلام میں عیدیں صبح کے وقت میں رکھی گئی کیونکہ رات میں انسان شراب کباب کی طرف جانے کا خطرہ, عیاشی کی طرف, رنگ رلیوں کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے, بتیوں کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تمیز سے نہیں مناتا وہ. صبح بدتمیزی سے عید منائی نہیں جا سکتی صبح کے ٹائم میں, ہے بھائی. صبح تو نہا دھو گے, نماز پڑھ. جمعے کو بھی دن کی روشنی میں رکھا گیا, جمعہ رات میں نہیں رکھا گیا. اسلام کے سارے تہوار کب ہو رہے ہیں؟ اور عید میلاد النبی صبح منائی جاتی ہے یا رات کو؟ جوش و خروش آتا ہے رات کے, بتیاں, پھر ناچ گانے بھی ہونے لگے آج کل, کیک کاٹنا شروع ہو گئے, بریک ڈانس شروع ہو گیا معذرت کے ساتھ. کوئی ناچ رہا ہے, کوئی نبی کی محبت میں ناچ کے گر گیا نیچے, ہے جی, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ کوشش ہے جو آپ کی اخپل کوشش, یہ اللہ رسول کی بتائی ہوئی کوشش نہیں, بلکہ اللہ رسول اس کے خلاف بتا رہے ہیں. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو چھوڑ دو یہ سب کچھ. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ پہلی شرط نیت آخرت, دوسری شرط کوشش بھی کرے, تیسری شرط کوشش بھی اپنی نہیں بلکہ آخرت والی کوشش, چوتھی شرط وَهُوَ مُؤْمِنٌ, توحید پرست بھی ہو, ایمان بھی ہو. کفر کے ساتھ یہ نیکیاں قبول نہیں.
کافر اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروڑوں لوگوں کو کھانا کھلائے، دنیا میں اجر مل جائے گا، آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا. کبھی غیر مسلم میت کے لیے دعا نہیں کر سکتے، زندہ کے لیے کر سکتے ہیں، غیر مسلم مر گیا تو اس کے لیے دعا کی بھی، ریسٹ ان پیس بھی نہیں کہہ سکتے اس کو. آپ جو مر گیا، آج کل لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کی روح کو اللہ جو ہے نا امن میں رکھے، بس اللہ نے پابندی لگا دی. تو وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان. کیا مطلب؟ مزار پرستی یہ ایمان ہے یا شرک ہے؟ شرک ہے. یہ ندا لغیر اللہ، صرف یا اللہ مدد چلے گا اللہ کے ہاں، اور کوئی نعرہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تجھ سے تیری عبادت کرتے ہیں اور مدد صرف. یہ صرف کا لفظ بھی لگا ہوا ہے اس ترجمے میں، کیونکہ مفعول بھی جو آبجیکٹ ہے نا اس کو پہلے کر دیا. ایک ہوتا ہے نعبدو کا، اس کا مطلب ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور کا کو اٹھا کے ایا کا بنا کے پیچھے لے آیا تو عربی گرامر جو جانتے ہیں اس کا مطلب ہے صرف تیری صرف تجھ سے مدد. ایاک نستعین، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے. تو شرک کے ساتھ میرے بھائی کوئی عمل مقبول نہیں ہے. تو یہ چار باتوں پر آپ عمل کریں گے تو فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اللہ فرماتے ہیں ان کے تھوڑے پر بہت زیادہ دوں گا میں. یہ تھوڑا کریں گے، اجر وہاں بہت زیادہ. اور ان پر عمل نہیں ہوا تو دنیا تو آپ واہ واہ کر لے گی، بڑا پروٹوکول مل جائے گا، کوئی کیا بن جائے گا، کوئی کیا بن جائے گا. آخرت میں جیسے پہاڑ ہوتا ہے نا راکھ کا، دیکھنے میں بڑا لگتا ہے، پھونک مارو پورا پہاڑ